اگر خواب میں فوت ہوئے لوگ نظر آئیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب بتائیں اس کے بعد۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، خواب کا جو معاملہ ہے اس پر ہم پہلے بھی کچھ باتیں ڈسکس کر چکے ہیں جی، کچھ پروگرامز ہم نے پہلے بھی کیے تھے اس پر، لیکن آج کا جو سوال ہے یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور بہت سارے لوگوں کا سوال ہے۔ بہت سارے لوگ میسج کر یہ پوچھتے ہیں کہ جو ہے مردوں کا خواب میں آنا، جو فوت شدہ لوگ ہیں وہ خواب میں آ کے کوئی پیغام دے جاتے ہیں، اور اس پر بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ وہ مثالیں مشہور ہوئی ہیں، مزاحیہ مثالیں مشہور ہوئی ہیں جی۔ وہ ایک پیر صاحب تھے، میں نے کلپ دیکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں ہدایت دی تو وہ اپنا قصہ بیان کر رہے تھے، تو وہ کہتے کہ جب کبھی ہمارا گوشت کھانے کو دل کرنا نا تو ہم نے کسی کو بلا لینا، وہ فلانے ادھر آ، تمہارا دادا خواب میں آیا تھا اور وہ کہہ کے گیا ہے کہ مجھ پہ تھوڑا تنگی ہے تو ذرا صدقہ کرو، تو ایسے کرو ایک مرغا لے کر آؤ۔ تو کہتے وہ اس کو کہنا کالا مرغا لے آ، ایسا مرغا لے آ، وہ لا کے وہ اس کو جو ہے نا وہ کروا کے کھانا، اور دادے کو کہنا یا اللہ پاک بخش دینا۔ تو مطلب اس طرح کی باتیں، اس طرح کے معاملات، اور بہت سارے لوگوں میں اس کے متعلق علم نہیں ہے کہ یہ آئیں تو کیا ہو۔ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ خوش ہو جاتے ہیں، وہ جی اچھی حالت میں دیکھا۔ اب اس کو ہم نے ہر طریقے سے دیکھنا ہے، ہر وے سے دیکھنا ہے کہ یہ کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اب قرآن مجید نے، حدیث نے ہمیں کیا بتایا ہے ان کے بارے میں، ہم نے اس طریقے سے بھی دیکھنا ہے۔ انسانی سوچ کیا کہتی ہے، ہر لحاظ سے ہم اس معاملے کو، اس مسئلے کو دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائی ہیں۔ خواب 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک خواب ہے جو شیطانی خواب ہوتا ہے، جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا، بالکل شیطانی، وہ انسان کو برے خیالات بھی ہو سکتے ہیں کسی طرح کا۔ دوسرا خواب ہوتا ہے جو انسان کا گمان ہوتا ہے، جو انسان کی سوچ ہوتی ہے، جو انسان باتیں کرتا ہے دن میں نے آج فلاں کام کرنے کے بارے میں، کسی بندے کے بارے میں سوچا ہے، زیادہ میں سوچ رہا ہوں اس بندے کے بارے میں، وہی مجھے خواب میں آ جاتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ میرا گمان ہے۔ یہ دوسری قسم ہے خواب کی، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ وہ خواب ہے جو عام حالات میں جو انسان دیکھتا ہے وہی آ جاتا ہے۔ تیسری خواب کی قسم ہے کہ جو انسان خواب میں دیکھتا ہے، جو اللہ کی طرف سے اس میں ایک پیغام ہوتا ہے۔ اچھا، وہ اللہ کی طرف سے انسان کو کچھ نہ کچھ بتایا جاتا ہے، کچھ سکھایا جاتا ہے، کسی بات کی تنبیہ کی جاتی ہے، کسی بات سے روکا جاتا ہے، کوئی میسج ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تیسری قسم خواب، مومن کو جو ایسا خواب آتا ہے، جو اللہ کی طرف سے سچا خواب آتا ہے، یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ اچھا، یعنی مومن بندے کو، مومن کون ہے؟ عالم جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ یہ مومن جو ہیں ان کو یہ وراثت، علم جو ہے یہ وراثت میں ملا ہے۔ تو یہ چیز جو اللہ کی طرف سے سچا پیغام کوئی ملتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے واقعتاً پیغام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغام ملا کہ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے ہیں، یا ابتی، انہوں نے کہا اے ابا جان میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے آگے سے کیا بتایا؟ لا یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے بیٹے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ خواب اچھا ہے، پیغام ہے اللہ کی طرف سے۔ پوچھا ابا جان اچھا یہ کیا ہے؟ میں اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے بھائی حسد کرنے لگ جائیں گے، تم سے حسد کریں گے، کہیں وہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ اچھا، خواب کس سے تعبیر کروانی چاہیے؟ کسی اچھے بندے سے جو تعبیر کا علم جانتا ہو اور جو آپ کا محسن ہو، اچھا، جو آپ کا دوست ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تعبیر کا علم بھی جانتا ہو اور آپ کا محسن بھی ہو، دوست بھی ہو، آپ کے بارے میں اچھی سوچ بھی رکھتا ہو، اور تعبیر کا علم ایسا ہے،
ادھر تعبیر بتائی نہیں، ادھر پوری ہو گئی۔ تعبیر کا معاملہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ادھر اصل میں خواب کوئی ہوتا ہے، تعبیر اس کی کوئی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ خواب کچھ ہے اور جو ہے کوئی بھی انسان جس کو تعبیر کا علم نہیں وہ اس کو دیکھ کے تعبیر اگر لگا دے گا تو یاد رکھیے وہ تعبیر پوری ہو جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا تعبیر کا معاملہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پرندے نے مٹی کو پکڑا ہوا ہے، اس کے پنجے میں مٹی ہے، اور جیسے تعبیر بتانے والا بتاتا ہے وہ مٹی چھوڑتا ہے، جتنی جلدی وہ مٹی زمین پر گرتی ہے اتنی جلدی وہ تعبیر پوری ہوتی ہے۔ اور اسی لیے تعبیر میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اچھا پہلو ہوتا ہے، برا پہلو ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھا پہلو بتایا کرتے تھے تاکہ تعبیر اچھی طرف لگے اور اچھے معاملات ہوں۔ بہتر۔ خواب میں فوت شدہ لوگ نظر آنا، اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے اگر ہم ان کے بارے میں سوچ نہیں رہے، مثلا میرا کوئی عزیز فوت ہوا ہے، میں اس کے لیے رو رہا ہوں سونے سے پہلے، پریشان ہوں، اس کے کاموں کو سوچ سوچ کے رو رہا ہوں، تو وہ مجھے خواب میں اگر آ گیا ہے تو اس کا معنی ہے کہ میرے یہ خیال تھے۔ بالکل۔ یہ دوسری قسم جو خواب کی ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے کرتا ہے وہ خواب میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا، اگر انسان نے کچھ سوچا بھی نہیں، کچھ بھی ایسا کام نہیں کیا، نہ کچھ سوچا ہے نہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، پھر اسے کوئی نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اس کے پیچھے کوئی میسج ہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں انسان کو خواب دکھاتے ہیں؟ انسان کی روح، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتایا اس کے بارے میں، جب انسان سوتا ہے اس کی روح نکلتی ہے، نکال لی جاتی ہے، وہ روح سفر کرتی ہے، ٹریول کرتی ہے، تو وہ مطلب جو ہے وہ ہمیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ان کا میسج ہم تک پہنچاتا ہے۔ اس خواب میں ہمیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف سے وہ میسج پہنچا دیا جاتا ہے، چاہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے کیسے، بے شک۔ وہ ہم نہیں جانتے کہ وہ ہماری، کہتے جی روحیں آتی جمعرات کو، اکثر لوگ کہتے ہیں روحیں آتی، بھائی روحیں آتی نہیں ہیں، روحیں آتی نہیں ہیں۔ یہ کہا جائے، اگر یہ کہتے کہ ہماری روح جاتی ہے تو شاید ماننے میں آ جاتی بات، کہ ہماری روح جاتی ہے اور جو ہے نا وہ ملتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے سنوا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ یہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی یہی فرماتے ہیں، میرے نبی تم نہیں مردوں کو سنا سکتے، اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے۔ دنیا والوں تم چاہو نا میں فلاں مردے کو فلاں پیغام دے دوں، تم نہیں دے سکتے، ہاں اگر اللہ چاہے تو دے سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ نے واضح طور پر بتایا ہے۔ اچھا، ہمارا جو پوائنٹ ہے مین آج کے پروگرام کا، کہ خواب میں یہ آنا کس چیز کی علامت ہے؟ اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں یہ جادو کی علامت ہے، پتہ نہیں یہ ہمارے فوت ہونے کی علامت ہے۔ نہیں بھائی، جو تعبیر کا ایک ایسا علم ہے جو اللہ کی عطا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ تجھے اللہ کی طرف سے علم دیا جائے گا جو تیرے باپ دادا کو دیا گیا تھا۔ اچھا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کو جو دیا گیا تھا وہ علم ہے علیہ السلام، یہ وہ علم ہے جو تجھے اللہ تعالیٰ تجھ پر انعام کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا کیا تھا۔ یہ خواب کا علم سیکھنے سے کم عطا سے زیادہ آتا ہے۔ یہ اللہ کا خاص ایک فضل اور کرم ہوتا ہے کسی انسان پہ، اللہ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، اللہ اس کو یہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈال دیتے ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا خاصہ تھا، اچھا، اللہ الہام کر دیتے تھے ان کے دل پہ۔ جو مومن بندہ ہوتا ہے اس میں ایک الہام کی کیفیت بھی ہوتی ہے، اور یہ ہر بندے میں نہیں ہوتی، یہ خاص مطلب جو اللہ کے قریب رہتا ہے، جو مومنوں کی لسٹ میں آتا ہے۔ تو جو بندہ تعبیر کا علم جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ یہ انعام کرتے ہیں کہ اس کو عطا کر دیتے ہیں علم۔ تو تعبیر اس بندے سے کروائی جائے جس کو پاس علم ہو۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ ایسے بندے سے تعبیر نہ کروائی جائے جس کے پاس علم نہیں ہے۔ تو فوت شدہ بندہ جب اللہ تعالیٰ جو تعبیر کا علم جاننے والے بڑے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کے علماء تعبیر کا علم جاننے والے، ان کے نزدیک، اور یہ موقف ہے کہ جو
فوت شدہ بندہ اگر خواب میں آتا ہے وہ آپ کو کوئی چیز دیتا ہے تو اس